نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 3 کام اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ یہ 3 کام اگر آپ پابندی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط بھی ہو جائے گا اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ سب سے پہلا کام میرے دوستو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہوتا ہے، وہ دل غفلت والا ہوتا ہے، اور غفلت کی بنیاد پر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل غافل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انسان کے جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا وجود صحیح چلتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کرتے کرتے بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی دل مر جاتا ہے اور یہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غافلین میں سے دل ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ تو ایسا جو غافل دل ہوتا ہے اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ یہ غافل دل کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم روحانی ترقی کر لیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے بہتر ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہ اصلاح میرے دوستو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر کے اندر ہی اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ تو اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ اب ذکر کیسے کرنا ہے؟ ذکر کی آگے قسمیں ہیں میرے دوستو، کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ ایک تو ذکر یہ ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے ہم کرتے ہیں، دوسرا ذکر مسنون دعائیں ہوتی ہیں موقع محل کی، جو جس وقت کی دعا ہے اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسی طرح اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، استغفار پڑھیں، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ذکر میں شامل ہیں میرے دوستو۔ اور نمازوں کا اہتمام کریں، اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز جو ہے یہ بھی میرا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، جو اللہ والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت بنائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹھیں ضرور میرے دوستو۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھیں گے آپ کا تزکیہ ہوگا میرے دوستو۔ یہی فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، اور برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بری چیزیں آئیں گی۔ یہی تو فرمایا اگر خوشبو والی دکان پہ بندہ بیٹھتا ہے، اگرچہ خوشبو وہ خریدتا نہیں، اس عطر کی، اس پرفیوم کی خوشبو اس کو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو ضرور متاثر کرے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا کام میرے دوستو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ اپنے قدم کو پرکھ کے رکھنا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے لگیں پہلے یہ سوچیں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کیا اللہ نے اس کام کو کرنے کا مجھے حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو اس کو کریں، اگر نہیں دیا تو اس کو چھوڑ دیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو ہمارے پیارے محبوب آپ کو دیں آپ اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو میرے دوستو، اگر آپ سنتوں کی پابندی کریں گے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، آپ کی روحانی ترقی ہوگی میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا میرے دوستو۔ تو یہ 3 کام اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔